زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے جس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اور اسلام میں اس کی وقعات کو بتلاتے ہوئے بارہا زکوٰۃ کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ 32 مقامات پر نماز کے ساتھ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ تو اس طرح کثرت سے زیادہ زکوٰۃ کا جو ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے تو یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زکوٰۃ کی بہت زیادہ تاکید کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد صرف ایک مرتبہ بھی ہو جائے تو ہمارے لیے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کافی ہے، لیکن بار بار ارشاد فرمانا اور متعدد طریقوں سے مختلف اسالیب سے بیان فرمانا زکوٰۃ کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں زکوٰۃ کا حکم امر کے طور پر فرمایا، ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں فرمایا کہ زکوٰۃ وہ لوگ متقی ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کہیں متقیوں کی صفات میں اس کو بیان فرمایا، کہیں حکم کے طور پر بیان فرمایا اور کہیں ان کی عادتوں اور ان کے نیک خصائل کے طور پر بیان فرمایا۔ اس طرح زکوٰۃ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمائی ہے، جس زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ذکر فرمایا ہے، تو اس زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے اور وہ ہم کو کیوں ادا کرنا ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا۔ انسان زکوٰۃ ادا کر کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، انسان زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، انسان زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو بڑھنے والا بنا دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ایک تو بڑھنے کے ہیں، دوسرے برکت کے ہیں اور تیسرے اس میں اضافے کے ہیں۔ تو اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے والا جب اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس طرح مال کی زکوٰۃ وہ نکال کر اپنے مال میں خیر و برکت کا باعث بنا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا ہم کو جو حکم فرمایا ہے، مختلف طریقے اس میں اختیار فرمائے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں مختلف ارشادات بیان فرمائے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اغراض اور مقاصد بھی بیان فرمائے اور زکوٰۃ کے منافع اور اس کے فوائد بھی بیان فرمائے۔ تو ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کے فوائد پر اور زکوٰۃ کے فضائل پر۔ زکوٰۃ کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حصنوا اموالکم بالزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی بہترین حفاظت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ استعمال فرمایا ہے حصنوا، اس کے معنی آتے ہیں مضبوطی کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا، ٹھوس حفاظت کرنا، ایسی حفاظت کرنا کہ جس حفاظت کی وجہ سے، اس سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی نقصان اس چیز کو نہ پہنچ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہترین حفاظت کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، حصنوا کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ زکوٰۃ جس مال کی ادا کی جاتی ہے وہ مال محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین محترم، ہم اگر اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنی دولت کو کسی مقام پر محفوظ رکھ دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز محفوظ رہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز برباد ہو جائے، اس پر کوئی مصیبت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز چوری ہو جائے۔ ہم اپنی دولت کو اگر تجوری میں رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ چوری کی وجہ سے وہ چیز ہلاک ہو جائے یا آتش زنی کی وجہ سے وہ چیز ہلاک ہو جائے، کسی حادثے کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو جائے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر ہم اپنی دولت کو بینک میں محفوظ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بینک کا دیوالیہ نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ بینک پر کوئی حملہ ہو جائے، لیکن جب ہم اپنی مال و دولت کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں
یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا جو حق اس میں تھا اس کو نکال کر ان کے حقداروں تک پہنچا دیتے ہیں، تو اب اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وجہ سے، یتیموں کا حق نکالنے کی وجہ سے، تنگ دستوں کا حق ان کو دے دینے کی وجہ سے مال ایسا محفوظ ہو جاتا ہے کہ اب کوئی آفت اور مصیبت اس کو ہلاک نہیں کر سکتی، اب کوئی آسمانی یا سلطانی اس پر نہیں آتی۔ اس طرح زکوٰۃ کا مال بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی ہم کو ملتا ہے کہ زمین و آسمان میں جہاں پر مصیبت آتی ہے مال پر جب مصیبت آتی ہے تو اسی مال پر آتی ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں، کہیں آتش زنی کا واقعہ ہوا، کہیں سرقے کی واردات پیش آ گئی، کہیں چوری ہوئی، کہیں ڈاکہ زنی ہوئی، تو اس طرح لوگوں کا مال ہلاک ہو رہا ہے، لوگ اپنے مال سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور اگر جائزہ لیا جائے ناظرین محترم تو بات حقیقت ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی جو مال چوری ہو گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مال کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو زکوٰۃ تم ادا کرتے ہو تو اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وجہ سے وہ مال بڑھتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ مال ایسا بڑھتا جاتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جس طرح گھوڑے کو پالتا ہے، گھوڑے کا چھوٹا سا بچہ ہے اس کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، تو گھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور فربا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو اپنی بارگاہ میں بڑھاتا ہے، اور اتنا زیادہ بڑھاتا جاتا ہے کہ وہ بالکل چھوٹا سا مال ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے اس زکوٰۃ کے مال میں اللہ کی بارگاہ میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ڈھیروں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ان فضائل سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا جو حق ہے وہ تنگ دستوں کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور تنگ دستوں کو واپس کر دی جائے گی۔ واپس کرنے کا جو لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ ہمارا مال نہیں ہے، بلکہ وہ تو غریبوں کا ہے، وہ تو تنگ دستوں کا ہے، وہ ضرورت مندوں کا ہے۔ ہم اپنے مال میں سے ان کو دے رہے ہیں تو ہم کچھ ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کا حق دے رہے ہیں۔ اس بات کو بتلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو واپس کر دی جائے گی۔ دینے کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ واپس کرنے کا لفظ ارشاد فرمایا۔ تو یہ عبادت ہے، اس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بھی ہو رہی ہے اور مخلوق کی خدمت بھی ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ ان دونوں پہلو کو شامل ہے، عبادت خدا بھی ہے، بندگی معبود بھی ہے، ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی ہو رہی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فوائد تمام مخلوق کو پہنچائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔